السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خدمت میں حاضر ہے مجیب اللہ عمر دستے، مدینہ منورہ سے۔ آج ایسی کیا خاص بات ہو گئی کہ میں بنیان پر آیا، گترا نہیں ہے، توپ نہیں ہے۔ جی آج میں آپ کے پاس میں ایک ایسا سندیشہ لے کر آیا ہوں مدینہ منورہ سے جو کہ بہت ہی بہترین ہے، اور ایک دو سوالات جو اس وقت دنیا میں اٹھائے گئے ہیں اور ہمارے دوست احباب اندھے بن کر آگے پھیلا رہے ہیں، اس کا جواب، اور اس سے پہلے ایک بہترین بات، اور وہ ہے کووڈ-19 کے اوپر جو ویکسینیشن مل رہا ہے اس کی بات۔ مجھے کووڈ ہوا تھا، آپ سب کو معلوم ہے، نومبر کی 1 تاریخ سے دسمبر تک چلتے رہا سب، اور اس کے بعد 6 مہینے میں نے ویکسینیشن لینے کے لیے اپلائی کیا، لیکن اپوائنٹمنٹ یعنی میں اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہوا تھا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ مجھے 6 مہینے چاہیے، اس کے بعد مجھے ویکسینیشن ملے۔ الحمدللہ مئی کی تقریباً 12 تاریخ کو میرا وہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کی کووڈ-19 جس کو ہے وہ مسجد نبوی جا سکتا ہے، اور کووڈ-19 جس کو ہوا ہے وہ مسجد حرام مکہ المکرمہ میں بھی جا سکتا ہے، عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور میں نے عمرہ بھی ادا کیا رمضان میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ خود کے لیے دعائیں مانگی، دنیا والوں کے لیے دعائیں مانگی، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عافیت دے۔ آج ایسی بات ہوئی کہ ویکسینیشن کا پہلا ڈوز کے لیے مجھے اپوائنٹمنٹ ملا۔ آج 31 مئی ہے، صبح 11 بجے کا اپوائنٹمنٹ ملا۔ ملک سلمان کی ایک میڈیکل سٹی ہے یہاں پر مدینہ میں، جو ولادہ ہاسپٹل جس میں ہے، یعنی وہی کیمپس کے اندر۔ الحمدللہ بیٹے کے ساتھ میں چلا گیا۔ میں نے باہر جو سیکیورٹی والے رہتے ہیں ان کو اپنا توکل نہ دکھایا، اپنا صحتی دکھایا، اس نے کہا کلیئر اندر جاؤ۔ اندر گیا تو ایک لڑکا اور تھا، اس نے کہا کلیئر آؤ۔ اس نے ایک چٹھی اس نے دی مجھے، کہا کہ آگے جاؤ، لیکن اس نے بھی میرا توکل نہ اور میرا جو ہے اس نے صحتی چیک کیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بہترین نظام تھا، باہر سے ہی بہت اچھا لگا، اور میں بھی بہت اچھے سے نہا دھو کر عود کا عطر لگا کر گیا تھا۔ پھر وہاں جانے کے بعد اس چٹھی پہ میرا نام لکھا گیا۔ اس نے میرا موبائل پوچھا کہاں ہے اپوائنٹمنٹ، میں نے دکھایا، میرا کیمرہ نمبر لکھا گیا، کہا کہ آگے جاؤ۔ آگے جانے کے بعد میں ایک بہت ہی بڑا رجسٹریشن آفس تھا، بہت ہی بڑا واسع ہال تھا، خوبصورت اور بہت ہی کھلا اور صاف ستھرا۔ وہاں تک جانے میں تقریباً 10-15 لوگوں نے مدد کرائی، یعنی وہاں گائیڈ کرنے والے، راستہ دکھانے والے 10-15 لوگ تھے، اس کے آگے اور بھی تھے۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے وہ چٹھی لی، مجھے اقامہ پوچھا، میں نے اقامہ دکھایا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا وہ توکلنا کا وہ کہاں ہے، میں نے دکھایا۔ پھر میں نے ایک سوال اس کو پوچھا کہ بھیا مجھے کووڈ ہوا تھا اور 6 مہینے کے بعد آیا ہوں، تو فوراً اس نے کہا کہ تمہارا توکلنا دکھاؤ۔ اس نے توکلنا کو پیچھے جا کر دیکھا کہ مجھے واقعی کووڈ ابھی ہے نہیں ہے، 6 مہینہ وہ گزر چکے ہیں کہ نہیں گزر چکے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھے 6 مہینے گزر چکے ہیں اور میرے پاس میں ابھی کا اپوائنٹمنٹ ہے 11 بجے کا، آج کا 31 تاریخ کا، منڈے کے دن، پیر کے دن،
اس نے فوراً وہ رجسٹریشن کرنا شروع کر دیا. میں نے اس کو پوچھا کہ یہ اس میں ابھی جو لکھا ہے کہ پہلا ڈوز، تو کیا یہ میرا پہلا ڈوز ہوگا یا دوسرا ڈوز ہوگا، یا اس کے بعد مجھے نہیں آنا ہے کیونکہ مجھے کووڈ ہو چکا تھا. یعنی یہاں ایسا جانا جاتا ہے کہ جس کو پہلے اگر کووڈ ہوا ہے تو اس کو ایک ہی ڈوز لینا ہے اور وہی فل اور فائنل ہوتا ہے. تو مجھ سے مذاقتاً پوچھتا ہے تمہیں کتنے ڈوز چاہیے، 1 یا 2؟ میں نے کہا نہیں، 1 ہی کافی ہے. بولے جاؤ 1 ہی رہے گا، یہ فائنل رہے گا. تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ 1 ڈوز میں ہم کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد میں فوراً دوسرے گائیڈ پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ لیفٹ جاؤ، رائٹ جاؤ، سامنے جاؤ. وہاں تک پہنچ گیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ، سب کے لیے شاید اچھے اچھے کمرے چھوٹے بنائے گئے تھے، کمرے میں چلا گیا. وہاں پر ویکسین لگانے والا ڈاکٹر تھا یا لیب اسسٹنٹ ہوگا، اس کے پاس بیٹھا اور اس کو بھی یہی سوال پوچھا. اس نے کہا کہ نہیں، 1 ہی ہوگا. اور اس نے کہا کہ تمہیں فائزر کا جو ہے نا وہ ڈوز لگے گا. میں نے کہا کیوں؟ AstraZeneca نہیں ہے؟ بولے نہیں، فائزر لگے گا. ٹھیک ہے. خوشی خوشی بسم اللہ بول کے اس نے بھی وہ انجیکشن یہاں لگایا، میرے بالکل یہاں لگایا، اور میں نے بھی بسم اللہ کہا. اس کے بعد اس نے وہ لگاتے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، یہ لگایا اس نے. اور باہر آ گیا. باہر آنے کے بعد میں پھر گائیڈ کھڑے تو نہیں، تو وہاں جاؤ اور تمہارا اپڈیٹ کراؤ. تو میں دوسرے کاؤنٹر پہ چلا گیا. وہاں اس نے چٹھی لی، 1 منٹ بھی نہیں لگا، شاید 10-15 سیکنڈ لگا دیا. بولے ہو گیا تمہارا، جاؤ. اچھا ہو گیا. میں نے کہا کیسے 10-5 سیکنڈ میں کہتا ہے کہ ہو گیا تمہارا؟ میں نے کہا میرا اپڈیٹ ہوا؟ ہاں ہو گیا. میں نے کہا مجھے ابھی دکھا. بولے جاؤ، تم کو ابھی شہادہ دکھائی دے گا. اور میں باہر آیا، گاڑی میں بیٹھا، میرا بیٹا انتظار کر رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے کے ساتھ میں CRT پروگرام پر چلا گیا، اپلیکیشن پر، اور دیکھا کہ واقعی جو میں نے ابھی ویکسینیشن دیا اس کا شہادہ ہے، اس کی سرٹیفکیٹ ریڈی ہے، اور اس سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آج کے دن میرا اقامہ، میرا نام، میری ڈیٹ آف برتھ، اور کون سے بیچ میں نے یہ لیا ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ میں کوئی بھی کنٹری میں چلا جاؤں تو وہاں پر یہ کام آئے گا. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت مندی، تندرستی دے اور ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اپنے بال بچوں کے ساتھ. گھر آیا. گھر آنے سے پہلے ماشاءاللہ بیچ میں بیٹے نے ایک سینڈوچ کھلا دی، فلافل کی بہترین، اور انار کا رس بھی پلا دیا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ذائقے دے میرے بیٹے اسماعیل کو. اور اس کے بعد ہم گھر آئے. گھر آنے کے بعد ایک بات یاد آئی کہ آج سے کچھ 1-2 ہفتے پہلے 2-4 کلپس ہمارے اسکول کے گروپ میں واٹس ایپ کے آئی تھی کہ لوگ کوئی ایسا کوائن لے رہے ہیں، یہاں لگا رہے ہیں، چپک رہا ہے، نیچے گر رہا ہے. کوئی لو چمبک لے رہا ہے، میگنیٹ اس کو لگا رہا ہے، چپک رہا ہے، گر نہیں رہا ہے. پھر دوسری طرف بولے دیکھو یہاں میں نے نہیں لیا ہوں، یہاں نہیں لیا ہوں، تو یہاں سے گر رہا ہے، یہاں سے نہیں گر رہا ہے. مجھے یاد آیا، فوراً میں نے اسماعیل کو کہا بیٹا آؤ ذرا دیکھتے ہیں اس کو لگا کر. تو سب سے پہلے میں نے ایسے لگا دیا، یہاں پر نہیں ہوا. پھر اس کو اوپر کر کے لگا دیا تو بیچ میں اس کی رکاوٹ تھی، تو پھر میں نے اس کو نکلوایا. اس کو نکالنے کے بعد اب دیکھو میں نے کہا لگاؤ. بالکل میں نے کہا جہاں انجیکشن لگی وہاں تھوڑا سا ایسا اگا ہوا ہے وہاں لگاؤ. تو وہاں تو نہیں چپک رہا ہے، لیکن بازو میں کرنے کے بعد وہ چپک گیا، اور ادھر کرنے کے بعد بھی چپک گیا، اور ادھر ادھر کرو تو نہیں چپک رہا ہے. یا اللہ، یہ کیا بات ہو؟ میں نے فوراً اس کی ایک چھوٹی سی کلپ بنائی. وہ ہو سکتا ہے میں بیچ میں اس کلپ کو یہاں آپ کو دکھا بھی دوں. اور وہ میں نے اپنے چہیتے کو بھیج دیا، میرے دوسرے بیٹے کو بھیج دیا، عمر یہ دیکھو کیا ہے. بعد میں ہم دونوں بھی ہنس رہے ہیں. یہ راز کھل گیا کہ مقناطیس کیوں چپکتا ہے اور یہ کوائن کیوں چپکتا ہے.
یہ کوئن ہی نہیں بلکہ پلاسٹک بھی چپکے گا، یہ گلاس بھی چپکے گا۔ اس کی اصل وجہ یہ لگا رہتا ہے، اس کو جب آپ نکالو گے تو اس کے اندر کا جو چپکاہٹ جو ہے نا، یہ دیکھو، یہ ایسا اس طریقے سے یہ چپکاہٹ جو ہے نا آلریڈی یہاں لگی رہتی ہے، تو اس کے اوپر جب ہم کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، چاہے مقناطیس ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کے اوپر چپک جاتا ہے۔ تو آج یہ اس کا راز حل ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اچھے ساتھیوں کو بھیجا، میرے جونیئرز کو بھیجا، میرے سینئرز کو بھیجا، میرے بڑے بڑے بھائی لوگوں کو بھیجا۔ بولے ہم کو تو 1 مہینہ ہو گیا لے کر، کوئی کیا بولے تو نہیں چپکے گا۔ میرا بیٹا کہتا ہے ابو جی نہا کے آؤ۔ میں نے کہا نہا کے کیوں آؤ، مجھے معلوم ہو گیا کیوں چپک رہا ہے۔ تو ہم دونوں بھی خوب ہنسے اور اس کا راز کھل گیا کہ یہ ٹیپ کی وجہ سے چپک رہا تھا، یہ جو ٹیپ ہے اس کی وجہ سے چپک رہا تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین و دنیا کی دولت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا کریم۔ یہی دعا رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت، ان دنوں جو وبا چل رہی ہے، یا اللہ یہ وبا ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، مما کسبنا۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تیرے پاس پلٹتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بے شک اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہ کو معاف فرما اور تمام انسانیت کو راہ ہدایت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خالصتاً تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خالصتاً تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر جو شرک و بدعت رچا بسا ہے، یا اللہ ہمارے اندر جو شرک و بدعت رچا بسا ہے، یا اللہ اس کو تو مکمل ختم کر دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور توحید و سنت پر آنے کی توفیق۔ یا اللہ ہمیں علم لینے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم علماء کرام کے ذانوں بیٹھ کر قرآن مجید کا مفہوم، جیسے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک جو مفہوم سمجھا گیا ہے، سلف و صالحین نے سمجھا ہے، اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جتنے بھی اقوال و اعمال ہیں، یا اللہ اس کے اوپر ہمیں تحقیق کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔